اللہ तबारक व तआला जल्ल जलालुहु की हम्द व सना हुजूर सरवर कायनात अहमद मुजतबा जनाब सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद उम्मीद है जुमला सामीन व नाज़रीन बखैरियत होंगे। अल्लाह ताला सब को सलामत रखे, अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, आज से तकरीबन 2 माह कबल मैंने एक वीडियो क्लिप सुनियो अभी भी वक्त है अपनी आंखें खोलो के नाम से रिकॉर्ड करवाया था, जिसके अंदर मैंने पाकिस्तान में मौजूद तफज़ीली और राफजी और उनके जितने भी सहूलतकार और आलाकार हैं और उनके पालतू हैं, उनकी डोरें किसके हाथ में हैं, उनके रवाबित कहाँ जाकर के मिलते हैं और वो किन के इशारों पर पाकिस्तान में आले सुन्नत व जमात के मुसल्लमातो मोतक़िदात को माअज़ल्लाह मसख़ करने के दरपे हैं। मैंने इस पर मुकम्मल एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी और बाकायदा उसके अंदर मैंने प्रूफ के साथ, हवालाजात के साथ ये सारी चीज़ें सामने रखी थी और फिर आखिर में उलमा व मशाइख़ अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत से ये गुजारिश की थी कि इन चेहरों को अभी से ही पहचान लो, वगरना बाद में हमारे लिए इनको पहचानना मुश्किल होगा। कि जिन्होंने हज़रत क़ायद अहले सुन्नत कंज़ुल उलमा बहरुल उलूम मुहाफ़िज़ नमूस सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक़ा कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा व मुहाफ़िज़ नमूस अहले बैत सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली दामत बरकातुहुल कुद्सिया चेयरमैन तारिक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा खड़ा किया और फिर उस पर जो अवाम को इमोशनल ब्लैकमेल किया गया, हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया ने तो राह अज़ीमत को इख्तियार करते हुए कैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त कर ली हैं। अल्लाह उन्हें इस्तक़ामत नसीब फरमाए, उनका साया अहले सुन्नत पे तादेर क़याम व दायम फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया के इस अज़ीम कारनामे की वजह से अहले सुन्नत व जमात के अंदर बेदारी आई और आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के कोने कोने में हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती के नारे लग रहे हैं। और फिर बिलखसूस जो उलमाए हक़ का अहले सुन्नत व जमात ने भी इस चीज़ को महसूस किया कि आज वक्त है कि अहले सुन्नत की बका और सलमियत के लिए अक़ायद अहले सुन्नत और नज़रियाती अहले सुन्नत और मुसल्लमात अहले सुन्नत पर पहरा देने का वक्त है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया की उस बेदारी की वजह से हमारे मुतअद्दिद उलमाए किराम, सहाबाए किराम आलिम रिदवान और अहले बैत अता रज़ियल्लाहु अन्हुम की इज़्ज़त व नमूस पर पहरा देने के लिए यकजा हो चुके हैं। जिस तरह के कराची के अंदर 11 सितंबर को तंजीमात अहले सुन्नत ने अपनी पावर शो की, ऐसे ही लाहौर के अंदर भी तंजीमात अहले सुन्नत ने अपनी पावर शो की, जिस पे बड़े बड़े नाम नेहाद लिबास खिज़र में छुपे हुए राहज़न और सुन्नियत के लिबादे में छुपे हुए तफजीली और राफजी खटमल निकल कर सामने निखर कर सामने आ चुके हैं। जिसकी जिंदा मिसाल आज मुझे एक क्लिप देखने की सूरत में मिली कि रावलपिंडी का एक पीर है रियाज शाह, वो तकरीर कर रहा था और साथ ही उसके दाएं बाएं जो लोग बैठे हुए थे वो भी बड़े बगले बजा रहे थे। एक तरफ उसके साथ वो हनीफ कुरैशी बैठा है, दूसरी तरफ वो इकबाल चिश्ती बैठा है और उसके पीछे वो इम्तियाज शाह पिंडी वाला बैठा हुआ है। जब वो कह रहा था कि हम अहले सुन्नत के स्टेजों पे हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा नहीं लगाने देंगे, मजीद जब उसने हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीमुल मर्तबत हस्ती पर जबान दराजी करते हुए यह भी कहा कि हम ऊंटनी के नीचे से दूध निकालने के बहाने मेंगने नहीं इकट्ठी करने देंगे। हम अली के मुकाबले में किसी की सियासत जिंदाबाद होने का नारा नहीं लगाने देंगे। शुजाअत भी अली की है, सदाकत भी अली की है, सियासत भी अली की है, इल्म भी अली का है, आगाही भी अली की है, सनद भी अली का है। अली मैं तुम्हें नसीहत लगाता हूँ, बीमार ऊंटनी के नीचे से मींगने ना इकट्ठी करो। मेरे लफ्जों को सुने, बीमार ऊंटनी के नीचे से दूध के बहाने मींगने ना इकट्ठी करें। मींगने जल्दी होती है। अगर साफ दूध पीना है तो अली के घर आओ, अली पानी भी पिलाएगा, दूध भी पिलाएगा। तो माज़अल्लाह ये शख्स किस तरफ इशारा कर रहा था? तो उस वक्त इसके दाएं बाएं बैठे हुए तफजीली और रफ्जी कि जिन्होंने हजरत क़ायद अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुद्सिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा खड़ा किया और अवामी अहले सुन्नत को गुमराह किया, वो बगले बजा रहे थे। तो आज मैं फिर अवामी अहले सुन्नत
علماء حق اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کو اب دیکھ لیا ہے کہ جب تم نے اپنی پاور شو کی، اپنی پاور کا اظہار کیا، تو اس وقت ایک ان کا سرکردہ اور ان کا ہیڈ آفس جو را کا ایجنٹ ہے انڈیا کے اندر، سرور چشتی، اس نے بھی اپنا ایک کلپ دیا ہے جس پر اس کو بھی مروڑ اٹھا کہ سنی یہ سارے اکٹھے ہو گئے ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم پر پہرا دینے کے لیے۔ پھر اس نے اپنے تیار کردہ جو پاکستان کے اندر جو اس کے ایجنٹ ہیں ان کو اس نے اشارہ کیا کہ اب تمہارا کام ہے، وقت آ گیا ہے کہ نکلو باہر اور اپنا کام شروع کرو۔ اصل میں تو انہیں ناموس صحابہ کے نام پر ملت کو گمراہ کیا گیا۔ انہیں ابو سفیان، ہندا، معاویہ اور یزید کو بچانا تھا۔ کون ابو سفیان؟ جس نے فتح مکہ کے بعد ڈر سے اسلام قبول کیا۔ فتح مکہ کی رات کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے گردن پہ تلوار رکھ دی تھی، ڈر کے مارے اس نے اسلام قبول کیا۔ ہندا وہ جس کو کہ صابیہ کہتے ہیں حضور نے معاف کر دیا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا تھا، آپ کو یاد نہیں کہ میرے سامنے مت آنا، میرے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے تو نے۔ معاویہ یہ کہتے ہیں کہ لان تین کا سلسلہ ممبروں سے جاری ہے، تو یہ شروعات کس نے کی؟ تمام اہل سنت والجماعت کے کتب بھرے پڑے ہیں، سنی تاریخ بھری پڑی ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، اسماء و رجال بھرا پڑا ہے کہ علی کی ذات کو معاویہ ممبر سے گالی پڑوایا کرتا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آ کے اس کو بند کروایا۔ یہ بھول گئے کہ یزید کے بیٹے نے تخت ٹکرا دیا تھا کہ اس میں اہل بیت کا خون شامل ہے، اور مختلف روایتوں میں آیا کہ اس نے اس کے لیے اپنے باپ اور دادا دونوں کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ وہ تو یزید کو کلین چٹ دے نہیں رہا ہے، اور یہ یزید کی نئی اولادیں کیسے آ گئیں جو یزید کو کلین چٹ دے رہی ہیں؟ کہ جس کی ایک زندہ مثال جو کہ اس سرور چشتی کا ایجنٹ ہے یاسین رفضی، اس نے بھی امیر اہل سنت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم القدسیہ ان کے خلاف زبان درازی کی۔ آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ مقام اہل بیت اطہار کیا ہے، کہ معاذ اللہ ان کا وضو نہیں تھا، نماز نہیں ہو سکتی، سجدہ ان پر صلاۃ نہ پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اندر کیا ہے؟ جب تمہیں شعور نہیں، فہم نہیں، ادراک نہیں، تمہیں خبر نہیں، سمجھ نہیں، تو کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو؟ کیوں اس طرح کا فتنہ کھڑا کر دیتے ہو؟ اور 2-3 ماہ بعد کوئی خدا کا خوف کرو، کوئی شرم کریں، حیا کریں۔ اور ایسے ہی منہاج القرآن کے پلیٹ فارم سے بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ کے خلاف پراپوگنڈا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے تانے بانے کس کے ساتھ جا کر کے مل رہے ہیں؟ اگر ابھی بھی ہم خاموش رہے اور جو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین اس وقت اہل سنت کے عقائد و نظریات پر پیرا دے رہے ہیں، اگر اب بھی ہم نے ان کا ساتھ نہ دیا، ان کے شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوئے یہ کہہ کر کے چونکہ وہ ان کا معاملہ ہے، تو بتاؤ پھر کون مسلک اہل سنت و جماعت کا دفاع کرے گا؟ اس لیے آج میں پھر یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس کہ ان رافضیوں کو، ان تفضیلیوں کو، کہ شاید لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ تو جلالی صاحب کا مسئلہ ہے، یہ جلالی صاحب کا کوئی ذات کا مسئلہ نہیں تھا۔ جلالی صاحب کا ذات کا مسئلہ ہوتا تو جلالی صاحب اتنا بڑا سٹینڈ نہ لیتے، پورے زمانے کی مخالفت مول نہ لیتے، سکون سے زندگی گزارتے، لیکن آج وہ سب کچھ صحبتیں برداشت کر رہے ہیں تو مسلک کی خاطر کر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ آج جو میری مخالفت کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جلالی صاحب اپنی ذات کی وجہ سے اس پر اڑے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ رجوع کر لیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ کہیں گے کہ جلالی صاحب حق پر تھے، وہ ٹھیک کہتے تھے۔ آج وہ ہمارے سامنے آنکھوں کے وہ سارا معاملہ اور سارا جو منظر ہے وہ آ گیا ہے کہ کہاں وہ ان کی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا و علیہا کے مقدس ذات کی عزت و حرمت پر اور ان کی شان پر پیرا دینے کے لحاظ سے ان کا دعویٰ، اور کہاں معاذ اللہ
صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات پر زبان درازی کرنا سمجھ سے بالاتر ہے۔ کہاں ہے وہ سارے پیر، کہاں ہے وہ سارے مولوی کہ جب سویڈن کے اندر، ناروے کے اندر قرآن کو جلا دیا گیا، معاذ اللہ بناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہ کا انکار کر دیا گیا، ازواج رسول رضی اللہ عنہن کو معاذ اللہ امہات المؤمنین کہنے سے انکار کر دیا گیا، اور اصحاب رسول کی عظمت و شان کو ماننے سے انکار کر دیا گیا۔ یہ پنڈی کا یہ پیر، یہ ریاشہ اب تک کیوں نہیں سامنے آیا؟ ناظرین کرام، آج تک اس کا تمہیں کوئی بیان قرآن جلانے والوں کے خلاف نہیں سنائی دیا ہوگا، اور فرانس کے اندر ان گستاخوں کے خلاف کوئی بیان نہیں تمہیں ملا ہوگا، نہ کوئی پریس کانفرنس، نہ کوئی جلسہ، نہ کوئی جلوس۔ تب ان کی غیرت کلولہ کر رہی تھی، اور ان کی علمیت اس وقت کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی، کیوں نہیں یہ باہر نکلے؟ اور آج اب ہر صحابی نبی جنتی جنتی کے نعرے لگ رہے ہیں، اور ان کو مروڑ اٹھنا شروع ہو گیا کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن ہم تجھے یہ باور کرا رہے ہیں، لگا لو جتنا زور تم سے لگتا ہے، الحمدللہ جب تک ایک بھی اہل سنت و جماعت صحیح العقیدہ کوئی سنی موجود ہوگا، وہ تمہارے ان مذموم مقاصد میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اصحاب نبی کے چرچے سے جو بغض کی آگ میں جلتا ہے، ہم رضی اللہ کی فواروں سے وہ جلتی آگ بجھائیں گے۔ الحمدللہ ہم ایک ایک سانس ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم ہر لمحہ اور ہر گھڑی سرکار کی اصحاب، سرکار کی آل کی ناموس پر پہرا دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور تم لوگ کہ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک کی محبت کے دعوے اور محبت کی آڑ میں تم اصحاب رسول رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کرتے ہو۔ اس لیے ناظرین کرام، میں تمام عوامی اہل سنت سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، علماء اہل سنت سے گزارش کرنا چاہوں گا، جو بھی صحیح العقیدہ سنی عالم ہے، اس کے پاس مسند ہے، منبر ہے، محراب ہے، مصلی ہے، تدریس کی مسند ہے، تقریر کا اس کے پاس ماحول ہے، تو وہ عقائد اہل سنت کا دفاع کرے، عقائد اہل سنت کا پرچار کرے، اور اس کے پاس یہ وقت ہے کہ وہ اٹھے اور اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو وہ یہ چیز باور کروائے کہ ہم سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی بھی خادم ہیں، غلام ہیں، اور اصحاب کی بھی غلام ہیں۔ ہم آل پاک کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دیں گے، ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت و ناموس پر بھی پہرا دیں گے۔ آخر میں پھر آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، خدا کے لیے مصلحت پسندی چھوڑ دو، دنیاوی مفادات کو ترک کر دو، اٹھو، میری ملت کے جوانوں کو جگا دو، بارش میں بھی سوئے ہوئے آہوں کو اٹھا دو، خطرہ ہے کہیں حلالی نہ کہلائے رافضی و تفضیلی، اس فتنے کی چنگاری کو تھوکوں سے بجھا دو، خربوز پہ پہرے کا اگر حقدار ہے گیدڑ، تو مالی کو بھی جینے کا کوئی دستور بتا دو۔ آصف کا ہے تو جسے یہ پیغام محبت، دشمن آل و اصحاب کو سرحد سے بھگا دو۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی برگہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے عقائد و نظریات پر پہرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی مقدس ذوات کی ناموس پر پہرا دینے کی توفیق رفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔